ایران پر اسرائیلی جارحیت، پاسداران انقلاب کے سربراہ عربی چیف سمیت اہم کمانڈوز اور 6 جوہری سائنسدان مارے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق دارالحکومت تہران سمیت مختلف علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا نے تصدیق کی ہے کہ تہران پر کیے گئے اسرائیلی حملوں میں مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری اور پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایران کے جوہری سائنسدان محمد مہدی طہرانچی اور ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کے سابق سربراہ فریدون عباسی سمیت خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد کی موت کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ایران کے 6 جوہری سائنسدان مارے گئے ہیں، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر خاص کمانڈر علی شمخانی بھی شدید زخمی ہوئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں تہران کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 5 شہری جاں بحق اور 20 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں، امریکہ کی وضاحت۔ جمعہ کی صبح اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کرتے ہوئے جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کر دیا، ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے اپنے اہم بیان میں کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی۔ امریکہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں، ہماری ترجیحی خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ اسرائیل نے ہم سے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی اپنے دفاع کے لیے ضروری تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری جانب امریکی ٹی وی کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اسرائیل ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ روس یوکرین جنگ کے بعد سب سے بڑا اضافہ قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 10% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 9.07% کا اضافہ ہوا، جس کے بعد قیمت $75.65 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل کی قیمت میں بھی 9.45% کا اضافہ ہوا ہے اور اب یہ $70 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کے خطرات کے پیش نظر مارکیٹ میں بے یقینی کی فضا ہے، جس نے تیل کی قیمتوں کو اوپر کی جانب دھکیل دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی میں کمی نہ آئی تو قیمتوں میں مزید اضافہ ممکن ہے، جس کے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ 2 سال میں ترسیلات زر میں $10 ارب کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ اسلام آباد وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے ترسیلات زر میں اضافے کو ریکارڈ اضافہ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ میں وزیر خزانہ نے بتایا کہ 2 سال میں ترسیلات زر میں $10 ارب کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 30 جون تک اسٹیٹ بینک کے مالی ذخائر $14 ارب تک پہنچ جائیں گے اور ترسیلات زر اس سال $38 ارب تک ہوں گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ رواں مالی سال $1 ارب کا کمرشل قرضہ پاکستان کو ملے گا۔ اس سال پانڈا بانڈ جاری کریں گے اور آئندہ سال انٹرنیشنل مارکیٹ کا رخ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور IMF بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر ایک پیج پر ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 700 ارب سے زائد کا اضافہ کیا، جبکہ متوسط طبقے کو گھروں کی تعمیر کے لیے سستے قرضے دیں گے۔